پیچھے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ نے خاص طور پہ توجہ دلائی تھی کہ جی ایک جو ہے انٹلیکچوئل نیڈس بھی ہوتی ہیں انسان کی، یعنی فزیکل نیڈس کے علاوہ اس سے اوپر اس کی کچھ انٹلیکچوئل نیڈس بھی ہیں. تو اس موقع پہ ہم نے ایک بحث کی تھی کہ اصل میں جن کو آج جدید نفسیات انٹلیکچوئل نیڈس کہتی ہے، یہ قرآنی اعتبار سے دیکھیں یا اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ در حقیقت انسان کی روحانی ضرورتیں ہیں. تو جب آپ روحانی ضرورت کی طرف جائیں گے، یعنی جو ہماری روح کی طلب ہے، ڈیمانڈ ہے، یا جس کی وہ پیاسی ہے، تو جب ہم اس کی طرف جائیں گے تو اس کے اندر جو بنیادی یا جیسے وہ ہوتا ہے نا، ایتھکس میں ایک ماسٹر ڈیزائر کا تصور ہوتا ہے کہ باقی ساری جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات ہوتی ہیں اس بڑی خواہش کے تابع ہوتی ہیں. تو اس روحانی جو بھی ایک نظام ہے، نظام طلب ہے، یا جو سسٹم آف ڈیمانڈز ہے، اس کے اندر جب ہم رکھ کے دیکھیں گے تو جو ماسٹر ڈیزائر یا جو ریڑھ کی ہڈی بنے گی وہ در حقیقت کسی پرفیکٹ بینگ کی تلاش ہے، کسی ہم کہہ سکتے ہیں آئیڈیل بینگ جو ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی اس کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی خامی کا پہلو اس کے اندر نہ ہو. جدھر سے بھی اسے دیکھیں، جس رخ سے بھی دیکھیں، جس جہت سے دیکھیں، تو وہ ہمیں ہمارے تصور سے زیادہ پرفیکٹ نظر آئے. یعنی اس کو ہم اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو کوئی کسی کامل ہستی کی تلاش میں ہے. ہاں جی، ایک وجود کامل. وجود کامل. تو اس کی یعنی ایک انسان کے اندر جو ارج کہہ لیں، طلب کہہ لیں، خواہش کہہ لیں، جستجو کہہ لیں، اس کی تلاش کہہ لیں، یہ انسان کے اندر ہے. اور تاریخ انسانی میں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کے تمام سہولتیں، جنہیں ہم کہتے ہیں بڑی کمفرٹیبل لائف بسر کر رہے تھے، لیکن یہ کہ یہ وہ خواہش تھی جس نے انہیں بے چین کیا اور اپنی اس شاہانہ شہزادوں والی زندگی ترک کر کے وہ اس کی جستجو میں نکل گئے. گوتم بدھ کی مثال بھی ہم دے سکتے ہیں. تاریخ اسلام سے تو بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں نا، جیسے اب حضرت سلمان فارسی عجم سے نکل کے تو کیوں مدینے تک پہنچ گئے تھے. مصعب بن عمیر وہ تو چلیں وہیں پہ تھے، 14 سال کی عمر میں انہیں تو بہت قریب سے مل گیا، لیکن یہ تو بہت طویل سفر ہے نا حضرت سلمان فارسی کا. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز غار ہرا میں لے گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کا جو سفر ہے ذہنی، تو اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے. تو وہ دیکھیں نا، جو قرآن مجید نے اس کا وہ صورت رکھی ہے سامنے کہ انہوں نے جب وہ چاند غروب ہو گیا تو نقص ہو گیا نا، تارا غروب ہو گیا تو نقص ہو گیا نا. نہیں، وہ نہیں ہے جو میرے دل میں ہے نا. تو اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ نقص سے، کمی سے، احتیاج سے پاک ہو. اب آپ ذرا سوچیں نا، جب یعنی یہ سفر کر کے بندہ کہتا ہو سبحان اللہ، اس کے پیچھے معرفت کا ایک پورا جو ہے نا سلوک یا کہہ لیں جو ایک پورا سفر ہے، پتہ نہیں 30 سالوں میں مکمل ہوا، 40 سالوں میں مکمل ہوا، کتنی اس میں نشیب و فراز آئے، ذہنی سفر ہے جو طے کر کے بندہ کہتا ہے سبحان اللہ. یہ ہے اصل میں. اس لیے کہا نا کہ یہ میزان کا آدھا ہے. معرفت کے میزان کا آدھا یہ ہے کہ آپ اس نتیجے پہنچ گئے کہ جو اللہ ہے وہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر احتیاج سے، ہر ضرورت سے، ہر خامی سے، ہر نقص سے پاک ہے.